پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے یوم پیدائش کو نہیں منایا اور نہ یوم وفات کو منایا ہے۔ کوئی بھی چیز جب دین سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یوم پیدائش کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی تعلیمات نہ ہوتی تو بھی اتنا کافی تھا اس بات کے لیے کہ ہم یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا یوم وفات کو برسی نہیں منا سکتے ہم، لیکن ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر نبی کا کسی کو یوم ولادت معلوم ہو تو اس یوم ولادت کو پھر نبی نے کیا کیا ہے۔ ہمارے پاس مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا پیدائش کا دن ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھیے روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے، یعنی عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ جب کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں تو روزہ رکھ کے نہیں مناتے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی خوشی پہنچی ہو، آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی چونکہ میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا لہذا میں کھاؤں گا نہیں اب، ٹھیک ہے نا۔ کھانے سے پرہیز کر کے خوشی نہیں منائی جاتی، کھلا پلا کے خوشی منائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا، گویا امت کو یہ سبق دے دیا کہ میرا جو یوم ولادت ہے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھتے ہیں عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور جمعہ میں بھی چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے اس کو، تو جمعے کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنا ناپسند کیا گیا ہے کہ اس کی فضیلت سمجھ کے آپ جمعے کی روزہ رکھیں، کیونکہ عید کا تصور ہے اس میں۔ تو ایک تو ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں، دوسری ہمیں اگر ہم قرآن و سنت پہ اور شریعت کے مزاج پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کے لیے جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، جو ان کی گویا چھوٹی عید تھی، جو مقدس دن تھا، ہفتے میں سب سے بڑا دن تھا وہ۔ اور اللہ نے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا، عیسائی یہودیوں کے بعد آئے تو ہفتے کے بعد ان کا اتوار، ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا تو وہ اور زیادہ اس کا تقاضا تھا کہ ہمارے لیے بڑا دن پیر کو قرار دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں شریعت نے اس دن کو اہمیت نہیں دی بلکہ جمعے کے دن کو کر دیا اور اس کو عید قرار دے دیا ہمارے لیے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے شریعت کے اس مزاج سے کہ شریعت جو ہے وہ نبی کے یوم ولادت والے دن میں تہوار کا عنصر نکال رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تہوار کسی بھی لحاظ سے اس کو تہوار نہیں بنانا چاہتی۔ صحابہ کرام کے جو طرز عمل ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے جب سال کی ابتدا کی ہے، سال کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا اجتماع ہوا اور مشورہ لیا گیا کہ ہم سال کی ابتدا کب سے شروع کریں۔ تو یوم ولادت سے بھی کر سکتے تھے، وہ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، یوم وفات سے بھی کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ولادت کے سال کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی، وفات کے سال کو بھی اہمیت نہیں دی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کو اہمیت دی، کیونکہ اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا۔ تو جب بھی سال تبدیل ہوگا تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ جیسے اب 1439 چل رہا ہے، 1439 ہجری کا یہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آج 13 تاریخ شروع ہو چکی ہے اس کی، تو 1439 کا لفظ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ کے لیے قربانی دیے ہوئے 1439 سال ہو چکے ہیں، 38 سال ہو چکے ہیں، 39واں شروع ہو چکا ہے، یا 39 ہو چکے ہیں اور 50واں شروع ہو چکا ہے۔ تو اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے۔ دوسری بات اس میں یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنے میں، اس کو باقاعدہ منانے میں ایک اور خرابی بھی ہے کہ اس پر کوئی بھی مسلک ہو، تمام مسلک کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سالگرہ منانا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سارے علماء کسی بھی مسلک کے ہوں یہی فتویٰ دیتے آئے کہ غیروں کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ سالگرہ نہیں منا رہے، تو فقہاء لکھتے ہیں العبرۃ للمعانی لا للالفاظ، یہ دیکھا جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، الفاظ نہیں دیکھے جائیں گے۔ آپ اگر کسی کو ایک چیز دیتے ہیں، اپنا مکان بیچتے ہیں اور اس کی 1 کروڑ روپے آپ لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں میں مکان کسی کو گفٹ کر رہا ہوں 1 کروڑ کے بدلے میں، تو نام تو گفٹ کا استعمال ہو رہا ہے، ہدیے کا استعمال ہو رہا ہے، مگر چونکہ آپ 1 کروڑ روپے اس سے لے رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس پہ بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے حکام جاری ہوں گے۔ تو لیبل چینج کرنے سے، میں اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سناتا ہوں لوگوں کو کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی اور بیچنے کے لیے، اور اس پہ چاول کا بورڈ لگایا ہوا تھا،